سنتے کانوں اور دیکھتے آنکھوں کو شاواسی کا سلام پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز. برکشا پروگرام کے ایک اور پڑاؤ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فلاح انسانیت کے لیے کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور خوش نصیب لوگ ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے غریب نادار لوگوں کے لیے اپنی جمع پونجی سے حصہ نکال کر ان کے اوپر خرچ کرتا ہے. ایسی ہی ایک ہستی جس کے بڑی خدمات ہیں اہل بلتستان کے اوپر، ان کے اپنا ایک این جی او ہے جس کی بہا پر وہ بلتستان میں مختلف فورم پر، مختلف جگہوں پر درجنوں سے زائد انہوں نے غریبوں، بیمار لوگوں کو انہوں نے سہولیات فراہم کی ہیں، ان کی مدد کی ہیں. ساتھ ہی ساتھ سینکڑوں بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی ہیں. تو آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شکور نبی پوزی، ڈائریکٹر نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے طور پر آپ خدمات دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دادی کے نام پر جو ہے نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، این جی او، جو گلگت بلتستان میں، بلتستان کے اندر اسپیشلی مختلف علاقوں میں فلاحی انسانیت کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا، آپ نے نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو بنیاد رکھا، اس کا مین آپ کو جو کنسپٹ ہے وہ آپ کے اندر کیسے ڈیولپ ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں فارسی صاحب آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے اچھے کام کو اجاگر کرنے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں، اور جس میں آپ شامل ہیں. اس کا کیا نام ہے، اسکردو ٹی وی والے شامل ہیں، جس میں محمد علی انجم صاحب ہے، اور باقی اسکردو ٹی وی کی ٹیم ہے. اس کے ساتھ جی بی ٹرو نیوز والوں بھی ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ نے کافی ہمارے جو کام کو اجاگر اور معاشرے میں احسن طریقے سے اجاگر کرنے کی کافی کوشش کی. اس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخی سے ساتھ. واہ، کیا بات ہے جی. تو امید پہ دنیا قائم ہے اشرف بھائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے اہل علاقے اور غیور عوام کا، جنہوں نے میری اچھائی، میرے جو کام کو اجاگر اور جس میں مجھے مزید حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی حوصلہ دیا، میری ہمت بڑھانے کے لیے، میں سب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ میرے خدمات نہیں ہیں یہاں پہ. جس طریقے سے لوگ خدمات کر رہے ہیں اس حساب سے میرے اندر تو کوئی خدمات نہیں ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھ سے بھی بہتر یہاں پہ اس وقت ہمارے گلگت بلتستان میں بہت بڑے پیسے والے اور کام کر رہے ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو غریب اور مستحق لوگ ہیں، جس میں فدا ساقی صاحب ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. مستحقین اور نادار اور طلبات کے لیے اسکالرشپ کے حوالے سے، اور ریسنٹلی ہمارا جو کیا نام ہے رمضان پیکیج میں بھی فدا ساقی صاحب نے بڑا ہمیں تعاون کیا ہے. ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مزید اس کو ترقی کے ساتھ ساتھ سلامتی دے. اچھا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا سر، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ جو نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی آپ نے بنیاد کی کس طرح رکھی، یہ کنسپٹ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اصل میں اشرف بھائی، سب سے پہلے میں آپ کے سوال دینے سے پہلے میں یہ اس لیے اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں کیونکہ جیسے آپ نے مجھے اجاگر کرنے کے لیے کافی یہاں پہ سوشل میڈیا پہ میری پوسٹ لگاتے ہیں، کافی لوگوں کو مطلب مستحقین تک پہنچانے کے لیے کافی اجاگر کر رہے ہیں. اسی طرح جو باقی بھی اچھے لوگ کام کریں گے ان کا نام لینا مجھے سب سے پہلا ضروری سمجھتا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کا نام لیا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ. جس میں شیخ اجاز بہشتی صاحب کا نام لینا مجھے بھول گیا کیونکہ اس کا نام اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہے، کیونکہ بہت زبردست اس وقت کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے دعوت بھی دی ہے ہمارے گانچے میں بھی، انشاءاللہ عید کے بعد ضرور یہاں پہ تشریف لائیں گے. تو آپ کے سوال کا جواب میں اس کے بعد آتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن میرے والد صاحب نے اپنے والدے کے نام سے بنایا. یعنی آپ کی دادی؟
میرے دادی کے نام سے بنایا گیا تھا تقریباً کوئی 2017 سے، جس میں میرے والد صاحب اپنے مدد آپ کے تحت خدمات کر رہے تھے. تو پھر میرے والد صاحب اس وجہ سے مجھے وہاں پہ نصبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر بنایا کہ وہاں سے وہ جو چیزیں بیچتا تھا اس کو یہ نہیں کہ کہاں پہ کس کو دینا ہے، کہاں پہ دینا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ یہاں پہ جو لیڈ کرنے کے لیے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اس وجہ سے ہمارے والد صاحب نے مجھے ایز اے ڈائریکٹر یہاں پہ نامزد کیا تھا نصبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا. تو پہلے نصبی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمارے کنیز سے ہم نے اسٹارٹ کیا اشرف بھائی. اس میں ہم نے راشن پہلے ہم ہر دوسرے تیسرے مہینے میں راشن دیتے تھے، لیکن آپ جیسے کچھ مخلص جو علم دوست میرے ساتھیاں ہیں، جس میں امتیاز سائم بھائی ہمیشہ میرا دائیں بازو بن کے میرے ساتھ سپورٹ دیے ہیں. تو آپ جیسے بھائی اور ایسے ہمارے کافی بھائیوں نے مجھے کہا کہ یار یہ راشن اس وجہ سے آپ کم کریں، کیونکہ آپ کا راشن چلو ایک ہفتے کے بعد راشن ختم ہو جاتے ہیں. بالکل بہتر ہے آپ بچوں کی تعلیم کے اوپر جو مستقبل میں ہمارے لیے کام آ سکے. تو اس وجہ سے ہم نے تقریباً کوئی سال 1.5 سال سے ایجوکیشن کے اور ہیلتھ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. بالکل ابھی انشاءاللہ الرحمن پہلے تقریباً ہم نے 7 سے 8 IT لیب بنا کے دیے ہیں. کچھ تقریباً 200 کے قریب اسکالرشپ بھی دے چکے ہیں اسٹوڈنٹس میں، اور جس میں گانچھے اور اسکردوں کی بھی ہے تقریباً میرے خیال سے. اور اس کے بعد جس اسکولوں میں چیئرس کی کمی تھی اس کو بھی ہم نے وہ دے رہے ہیں. تو پچھلے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے گورنر صاحب جو سید مہدی شاہ صاحب نے، جس کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر پلیٹ فارم پہ اس نے مجھے پیار دیا، اس نے مجھے سپورٹ کیا، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ ہم نے ڈاگونی ہائی اسکول میں ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا جس میں ہم نے اسکالرشپ بھی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، راشن بھی، اور ساتھ ہم نے IT لیب کا سامان. بالکل. اچھا، تو یہ تو ہو گئی وہ پازیٹیو سیکٹر جس میں آپ نے سٹارٹ کیا، یہ سارا کچھ کیا. لیکن ایک سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا لوگ چلاتے ہیں جو مخالفین ہیں، جو علاقے کے خیرخواہ نہیں ہیں، جو جتانا چاہتے ہیں خود کو زیادہ خیرخواہ. تو وہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ سارا وہ شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ابھی آنے والے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس لیے یہ الیکشن سے پہلے کی کمپین ہے، پری پولنگ جو کمپین ہوتی ہے اس حوالے سے یہ کمپین کا حصہ ہے، ایسا کہتے ہیں تو لوگ. تو اس تنقید کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ان تنقید کرنے والوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے مزید کام کرنے کا جذبہ دے رہے ہیں، مجھے جوش دلا رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کوئی جب کام کریں گے تو پیچھے سے کوئی لوگ اس کے خلاف یا اس کے غلط مائنڈ جب لیتے ہیں تو اگلے بندے کو ایک جذبہ مزید آ جاتے ہیں. تو میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے جتنا ہو سکے، میں آپ الیکشن کی بات کرو، میں اس کو پہلے اگر میں اس کسی کی نہ کروں تو آپ سوچیں گے کہ آپ نے اسکپ کیا ہے. الیکشن یہ ہے اشرف بھائی، الیکشن میں آئے، الیکشن بھی کیا نام ہے، سیاست بھی خدمت ہے اور خدمت بھی خدمت ہی ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. سیاست میں آئے تب بھی میں نے خدمت کرنا ہے، نہ آئے تب بھی میں نے یہ خدمت جاری رکھنا ہے، کیونکہ 2017 سے اللہ کے فضل و کرم سے میں کر رہا ہوں. مزید انشاءاللہ الرحمن میں وعدہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن میں پہلے سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے. اور ہر مستحقین طلبہ و طلبات میں اور سکول ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کیونکہ لوگوں میں پاپولر رہنا چاہتے ہیں تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، مختلف جو ٹولز وغیرہ ہیں سوشل میڈیا کے وہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. ایسا مطلب بہت سارے ناقدین جو تنقید کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہنے والے لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں، باقی جو نادار جو مستحق ہیں ان کے پاس آپ کم جاتے ہیں، ایسا کوئی بھی الزام ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اشرف بھائی، خدا گواہ ہے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم کے جن کو میں بخدا کہتا ہوں، نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی کو، ہمیں تو ابھی تک کسی نے کبھی نہیں دیا ہے ایسا، کیونکہ یہ وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آگے چلاتے ہیں جو مزید مستحقین تک یا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اکثر ہے خیر 2017 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں
تو 2017 سے جب کام کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ابھی جب سوشل میڈیا پہ آئے تو لوگ پتہ چل رہے ہیں کہ یار یہ اسکول میں کوئی چیزیں ہیں تو وہ پرنسپل ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اسکول میں کوئی وزٹ کریں یا دوسرے اسکول میں. وہی تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی بالکل لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں. ورنہ میں کام کر رہا ہوں تو کہاں پہ کریں کدھر کریں لوگوں کو کیا پتا. پھر سوشل میڈیا تو یہ میں سوشل میڈیا کے ٹیمز کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے لیے نہیں بلکہ اس مستحقین اور جہاں پہ اسکولوں کی جو سسٹم مطلب جو مستحق لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں مطلب لوگوں کو پہچان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بندہ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے کانٹیکٹ کر کے اس سے کام نکال سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے لیے نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو نادار لوگوں سے اور نادار لوگوں کو نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن سے جوڑنے کے لیے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں سوشل میڈیا. بہت خوب. تو ناقدین کے حوالے سے جو آپ کا حوصلہ ہے وہ دیکھ کے مجھے بھی ایک شعر یاد آیا ہے کہ تندے وعدے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو واقعی میں لازمی بات ہے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کو شاید قول ہے کہ پتھر ہمیشہ ثمرآور درخت کو ہی مارا جاتا ہے باقی بے ثمر درخت کے اوپر کوئی وار نہیں ہوتا. تو یقیناً اچھے کام کرنے والے کے اوپر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن آپ جیسے بلند حوصلے والے کے لیے یہی ہماری دعا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو فیوچر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا پلان ہے نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کتنا اور پھلا پھولے گا یا جو کچھ ابھی کر رہے ہیں اسی کو مزید مستحکم بنائیں گے یا کوئی نئے پروجیکٹس بھی آپ یہاں انشاءاللہ. بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. میرے دل میں یہ بات بار بار آ رہا تھا. خیر فیوچر میں نے شروع میں میرے والد صاحب ہر وقت کہتے ہیں کہ جینا اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے کسی فٹ پاتھ پہ بھی رہ کے بھی جی سکتا ہے لیکن اصل زندگی وہ اس میں مزہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. لیکن میں نے جتنا لوگوں کے ساتھ دوستیاں کی ہے جتنا میں نے خرچے کیے ہے میں جانتا ہوں اب تک کسی نے اتنا نہیں کیا. فضول خرچ میں ہر چیز اس میں نے خرچہ کیا ہے. لیکن میں ابھی جو میں خرچہ کر رہا ہوں ابھی جہاں پہ میں خرچہ کر رہا ہوں میں مطمئن ہوں اور انتہائی میں خوشی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے جتنا اس میں جس فیلڈ میں خرچہ کر رہا ہوں جس فیلڈ میں دے رہا ہوں میں خوشی کے ساتھ اور انتہائی پرسکون محسوس کر رہا ہوں میں اپنا آپ کو. تو خیر ریسنٹلی میرے پاس آپ بہتر جانتے ہیں لوگ اکثر لوگ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب ہے کویت میں ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا اپنا کمپنی ہے. تو یہاں پہ اسکردوں میں میرا اپنا ہوٹل ہے ہر جگہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد میں بھی اپنے وہ ہے کیا نام ہے پراپرٹی کا جو ہم نے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ٹورسٹ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ہمارے 7.5-8 لاکھ روپے منتھلی رینٹ بھی آتے ہیں. مجھے اپنے ذات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی ایک اسٹوڈینٹ اگر کامیاب ہو تو میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یار میری وجہ سے کسی کو ہیلپ ہو سکے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس ذات کا. اور جو بھی اگر اسٹوڈینٹس مستحقین اسٹوڈینٹس ہیں جو نادار جس کو فیس اور یونیفارم کی ایشو کی وجہ سے زندگی وہ اس میں مزہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. لیکن میں نے جتنا لوگوں کے ساتھ دوستیاں کی ہے جتنا میں نے خرچے کیے ہے میں جانتا ہوں اب تک کسی نے اتنا نہیں کیا. فضول خرچ میں ہر چیز اس میں نے خرچہ کیا ہے. لیکن میں ابھی جو میں خرچہ کر رہا ہوں ابھی جہاں پہ میں خرچہ کر رہا ہوں میں مطمئن ہوں اور انتہائی میں خوشی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے جتنا اس میں جس فیلڈ میں خرچہ کر رہا ہوں جس فیلڈ میں دے رہا ہوں میں خوشی کے ساتھ اور انتہائی پرسکون محسوس کر رہا ہوں میں اپنا آپ کو. تو خیر ریسنٹلی میرے پاس آپ بہتر جانتے ہیں لوگ اکثر لوگ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب ہے کویت میں ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا اپنا کمپنی ہے. تو یہاں پہ اسکردوں میں میرا اپنا ہوٹل ہے ہر جگہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد میں بھی اپنے وہ ہے کیا نام ہے پراپرٹی کا جو ہم نے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ٹورسٹ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ہمارے 7.5-8 لاکھ روپے منتھلی رینٹ بھی آتے ہیں. مجھے اپنے ذات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی ایک اسٹوڈینٹ اگر کامیاب ہو تو میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یار میری وجہ سے کسی کو ہیلپ ہو سکے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس ذات کا. اور جو بھی اگر اسٹوڈینٹس مستحقین اسٹوڈینٹس ہیں جو نادار جس کو فیس اور یونیفارم کی ایشو کی وجہ سے یہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہے ہیں تو میں خدا کو حاضر و ناظر رکھ کے
میں اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے اوپر احسان کرے کہ میں اس کی مدد کر سکوں. کیا بات ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو یقیناً آپ کی جو جذبہ ہے، آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو توفیقات میں مزید اضافہ کرے. بڑا اچھا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے بحاف پہ، اور اسے بھی ہم پریکٹیکلی بھی بہت سارے جگہوں پر بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مستحقین کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں جن کو آپ امداد فراہم کر رہے ہیں. تو بڑا ایک اچھا خاصا سیکٹر ہے، ایک اچھا خاصا طبقہ موجود ہے جو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر جو ناقدین ہیں ان کے حوالے سے آپ کی جو مثبت رائے جان کر بڑی خوشی ہوئی. اور آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، تو آپ دے سکتے ہیں. بالکل اشرف بھائی، ویورز کے ساتھ میں اپنے چاہنے والوں کو اور اسپیشلی میں ینگ جنریشن جو جوانوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں. جی بالکل. تو سب سے پہلے اگر ہمارے علاقے کو انقلاب لانا ہے، اگر ہمارا علاقہ میں کسی کی غلامی میں نہیں رہ کے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو آگے آ کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. تو اللہ نے ہمیں جب آزاد پیدا کیا تو ہم کسی کی غلامی کیوں کریں؟ تو میرا پیغام یہی ہے کہ سارے نوجوانوں کے لیے جو باشعور اور غیرت مند جوان ہیں ہمارے، میں انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور مل کے اس علاقے کے لیے، اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کریں. بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. شکر نبی فوزی صاحب ڈائریکٹر ہیں نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اور بہت ہی شاندار طریقے سے اس وقت بلتستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اسی جذبے کے ساتھ جو دیگر ہمارے ناظرین ویورز میں جو صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہیں، جو اپنے پیسے کو، اپنے پاس موجود جمع پونجی کو اپنا ہی اثاثہ سمجھ کر اس چیز کو بینک بیلنس کی شکل میں، مختلف پراپرٹیز کی شکل میں سیو کر کے رکھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اللہ کے نام پہ خدا کے حضور پیش کریں، جس کا کچھ پرسنٹیج، تاکہ آپ کو کل قیامت کے دن وہ جو گٹا گوپ اندھیری میں آپ کے جو قبر میں آپ کے لیے آسائش کا سامان بنے. تو ہماری دعا ہے کہ جو لوگ فلاح انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے توفیقات میں مزید اضافہ کریں. اور انشاءاللہ کسی اور اچھے سے پروگرام اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.